زید تانیہ ناول کیس نمبر 47۔ اس نے کہا تھا اس وقت بھی کہ وہ اس کی بات سنے، اور اس وقت بھی درک نے بنا اس کی کسی بھی بات کا یقین کیے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ سب سے پہلے تو وہی جانتی تھی کہ اس کی ماں کیسی عورت ہے، وہ کس طرح بختیار سے اپنی ہر شرط منواتی ہے، اور فقط اس لیے ہاں تو رکھنے کے لیے وہ اس کی ہر شرط قبول کرتا ہے، اور یقیناً یہاں بھی ایسی کوئی شرط ہوگی جس کے باعث اس نے بختیار اور زرینہ کی شادی کرا دی تھی۔ اس نے کہا وہ طلاق دیکھ چکا ہے، اور وہ بچہ گلاب خان۔ وہ کامتے ہاتھ لبوں پر رکھ گئی۔ اس نے بختیار پہ یقین ہی کیا، اس زرینے پہ کر لیا۔ آنکھوں سے بے شمار آنسو بہے اور جانیدار کے گالوں پہ گرنے لگے۔ وہ بہت شرمندہ تھی، وہ اسے سچی محبت کرتا رہا، ایک بار بھی پلٹ کے اسے تکلیف نہیں دی کہ 8 ماہ ان دونوں کے بیچ حل کی درکنے نے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ درکنے نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ پریوش اندر آئی اور اسے یوں دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس گئی۔ پریوش بختیار باہر رہ گیا۔ وہ جلدی سے جانیدار کو لٹا کر اٹھی۔ لالا تو گاڑی میں گئے ہیں، وہ فکر مند ہوئی، جبکہ درکنے بے ساختہ رو دی۔ اس نے بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ۔ ہوا کیا ہے؟ پریوش کو بھی رونا آنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ ایک سانس کھینچ گئی۔ بابا اب تک حویلی نہیں آئے اور آپ لوگ مجھے تسلیاں دے رہے ہیں۔ شہریار جی کا اور زخمی ہاتھوں سے ہی وہ مڑ گیا۔ گاڑی میں سوار ہوا۔ بلاول سمیت اب حویلی کے ایک ایک فرد کو فکر ہونے لگی تھی، اور شہریار کی گاڑی اس سے پہلے حویلی سے نکلتی کہ ایک ملازم دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ خان، وہ ارشاد خان بختیار کا بندہ تھا جی، وہ ہامتا کامتا بولا، کیونکہ شہریار تھا اتنا شفاق کہ کسی کو بھی جان سے مار دیتا۔ اس نے اس کا گریبان جگڑ لیا۔ کیا بکواس ہے خان، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے کمرے سے یہ موبائل ملا ہے جس میں بختیار خان کا نمبر درج ہے۔ وہ ملازم چھوٹا موبائل سے دکھاتا بولا۔ شہریار غصے سے بھیڑا، اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عروج کو پتہ نہیں کیوں اس کے ہاتھوں کے زخم کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے زخم کو اور پھر غصے سے پھٹنے کو بےتاب شہریار خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی بچپن میں بھی، جب چھوٹی سے چھوٹی چوٹ لگ جاتی تو ہنگامہ مچا دیتی۔ نہ اس سے خون برداشت ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کا خون دیکھا جاتا تھا۔ اور کل رات سے تو وہ ویسے بھی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنی سکون سے اس کے لیے اپنے ہاتھ کاٹ گیا۔ کیا وہ واقعی یہاں آ کر وہ ٹھہر جاتی؟ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا شہریار خان۔ ہاں، شہریار خان، جس کے لیے عورت کچھ نہیں تھی، صرف ایک ٹیشو پیپر جو اپنے آپ اپنی ذات میں مگن اتنا تھا۔ اسے اتنا گھمنڈ تھا خود پر، وہ انسان اس کے لیے ٹوٹ رہا تھا۔ ہاں، وہ ان 4 دنوں کی نسبت بہت مختلف لگتا تھا۔ وہ اہمیت دیتا تھا اس کی بات کو کہ عروج اس کا چھونا برداشت نہیں کرتی، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ یہی سوچتے ہوئے پلٹ گئی، جبکہ شہریار غصے سے شعلہ بنا وہاں سے بختیار خان کی حویلی کی سمت چلا گیا۔ اس کے پیچھے جا بلاول خان اس کے سر پر خون سوار ہے۔ بریرہ پریشان ہو چکی تھی۔ بیجان بھی پریشانی سے بے ساختہ رو دی، جبکہ بریرہ نے اسے دیکھا اور پہلی بار تسلی دینے والے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ پھیلا لیا۔ ہمنا اور عالم باہر گئے ہوئے تھے۔ ماہ نور کو یقین تھا اب سب کچھ عالم اسے جلانے کے لیے کر رہا ہے، اور وہ جل رہی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ احمد سے بات نہیں کرتی تھی، اور شاید عورت اتنی ہی کمزور تھی مرد کے آگے کہ وہ غصے اور جنون میں بھی کچھ بھی کر جائے، مگر عورت پھر بھی اس سے پیچھے ہی رہتی تھی۔ وہ مورے جو اسے عالم سے دور رہنے کا کہتی تھی، اب اسے بار بار عالم کے قریب ہونے کا کہہ رہی تھی۔ ملازموں سمیت سبھی اداس رہنے لگے تھے، کیونکہ ماہ نور اداس ہو گئی تھی۔ مورے سو رہی تھی، وہ لون میں بیٹھی تھی، آج ہوا اچھی چل رہی تھی۔ وہ درختوں کی جانب دیکھنے لگی، اور اچانک احمد باہر سے معلوم نہیں کس کے خرگوش اٹھا کر اندر لے آیا، اور اس نے وہ گراس پر چھوڑ دیے۔ ماہ نور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ احمد مسکرا دیا۔ ماہ نور بھاگتی ہوئی ان خرگوشوں کے پاس گئی اور خرگوشوں کو زبردستی اپنے بازوں میں بھر لیا۔
یہ کتنے پیارے ہیں، وہ خوشی سے چلائی۔ احمد کا کہکا نکلا۔ ہاں پیارے ہیں، بالکل ماہر جیسے، وہ مزے سے بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر ان کے دانت دیکھنے لگی۔ آپ کو آتا بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کھیلنا، میں سکھاتی ہوں، وہ انہیں گود میں بھر گئی۔ جبکہ احمد اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ماہ نور اسے خرگوش کے ساتھ کھیلنا سکھا رہی تھی، اور احمد مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی بات پہ کتنا خوش ہو رہی تھی۔ لاؤ مجھے دو، احمد نے اس کے ہاتھ سے لیے۔ ماہ نور نے خرگوش اس کے ہاتھ میں تھمائے، اور تبھی عالم اور ہمنا بھی اندر داخل ہوئے۔ تو یہ منظر دونوں نے دیکھا، لیکن ماہ نور اور احمد نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ یار یہ تو میرے ہاتھوں میں ٹک نہیں رہے، احمد ایک دم ہنسا اور ماہ نور بھی ہنسنے لگی، اور ان کے پیچھے بھاگ کر جلدی سے خرگوش پکڑ کر احمد کی گود میں ڈال دیے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ کچھ زیادہ ہی فرینک ہے تمہاری وائف تو، ہمنا نے کہا، تو عالم نے لب دبا لیے، اور وہ تن فن کرتا وہاں سے اندر چلا گیا، اور اسے اندر جاتے دیکھ ماہ نور نے بھی دیکھا تھا۔ ہمنا بھی اندر چلی گئی، اور ماہ نور کچھ دیر وہاں رکی، اور پھر خود بھی اندر آ گئی۔ وہ مورے کے کمرے میں جا رہی تھی کہ ہمنا نے اسے پکڑ لیا۔ تو ماہ نور، مجھ سے بھی تھوڑی سی باتیں کر لو، یا بس میرے بھائی کے ساتھ ہی باتیں کرنے کا ارادہ ہے؟ جان بوجھ کر اس نے ایسا کہا تھا۔ ماہ نور نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کے پاس میرے شوہر ہیں تو صحیح، آپ ان سے دل کھول کر باتیں کر رہی ہیں، میری ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو، وہ بولی، جبکہ دوسری طرف ہمنا ہنس دی۔ تو تم میرے بھائی سے اپنے شوہر کی کمی پوری کر رہی ہو، وہ ہنسی۔ ہمنا، عالم کی کرشدار آواز پہ وہ دونوں مڑی۔ تمیز سے بات کرو، کڑک تیوروں سے وہ بولا تھا۔ وہ خود مورے کے کمرے میں جا رہا تھا، اور اس کی بات سن کے آگ ہی لگ گئی۔ ماہ نور کچھ نہیں بولی اور اندر چلی گئی، جبکہ ہمنا تفصیل دینے لگی۔ وہ خود ایسی بات، میں جانتا ہوں اسے، وہ ایسی بات نہیں کر سکتی، تو تم بھی نہ کرو، وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹ گیا، اور ہمنا بھی پھر دل برا کرتی پلٹ گئی، اندر نہیں جا سکتی تھی۔ دوسری طرف مورے نے ماہ نور کو عالم کے کمرے میں شفٹ ہونے کا کہا تھا۔ بیٹا گھر میں ایک اور مرد بھی ہے، اور سب تم دونوں کو الگ دیکھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، تم اس کے کمرے میں چلی جانا رات۔ لیکن ماہ نور کو اب یہ سب عجیب لگا۔ لیکن کچھ نہیں، اوکے، رات کے کھانے کے بعد تم وہاں چلی جانا، وہ بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ شہریار بلاول کی گاڑیاں بختیار کے ڈیرے میں آگے پیچھے داخل ہوئیں، اور ابھی گاڑی رکتی ہی کہ شہریار گاڑی سے باہر نکلا اور گن لوڈ کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ تو بختیار وہاں موجود نہیں تھا، اور مراد ابھی حویلی سے لوٹا تھا۔ شہریار نے کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہی مراد کے سر پہ بندوق ماری۔ کہاں ہے بابا؟ بتاؤ مجھے، کہاں رکھا ہے تمہارے اس خان نے میرے باپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں اگر بابا کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں تم لوگوں کی جڑیں بھی اکھیڑ دوں گا۔ مراد کو کوئی بھی موقع دیے بنا وہ حملے کر رہا تھا، جبکہ مراد جو ہتھیار کے بنا تھا اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ وہاں کھڑے ملازم ایک دم پریشان ہو گئے، اور شہریار اور بلاول کو تو جانتے ہی تھے، تبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی، مگر ان میں سے کسی ایک نے بختیار کو کال ضرور کر دی تھی، اور بختیار جو اپنے باپ کے پاس تھا وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگا تھا۔ بتاؤ کہاں ہے بابا؟ کہاں چھپا کر رکھا ہے تم نے؟ بلاول نے بھی فائرنگ کی، بالکل اسی طرح جس طرح بختیار حویلی میں گھستے ہی فائرنگ کرتا تھا۔ دونوں بھائی ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ اگر جان پیاری ہے تو بابا کو بالکل صحیح سلامت اور عزت سے حویلی پہنچا دو مراد خانہ۔ مراد نے اب اس پر بندوق تانی، اور اس کے پھٹے ہوئے سر کو طنزیہ نظروں سے مسکرا کر دیکھتا بولا، جبکہ مراد ہنسنے لگا۔ اس نے ناک کا خون صاف کیا اور سر پر سے بھی خون اپنی انگلیوں میں محسوس کیا، اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم نے اچھا نہیں کیا شہریار خان، اگر تم زندہ بچنا چاہتے ہو تو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، وہ پھنکارا، جبکہ شہریار نے نفرت سے اس کے سینے پر لات ماری، اور بلاول نے اس کے منہ پہ کئی مکے مارے۔
یہ شور و ہنگامے کی آواز سن کے درخنے اور پریوش بھی باہر بھاگی۔ پریوش تو بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ سنان خانے میں بند ایک قیدی کی طرح رہنے والی لڑکی پہلی بار یہ سب دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی مراد کو پٹتا ہوا، جبکہ درخنے اب یہ سب کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن حیران تھی کہ شہریار کیوں مار رہا تھا مراد کو۔ وہ اس سے پہلے آگے بڑھتی کے 2 فائر ہوئے اور ان دونوں بھائیوں نے مڑ کر دیکھا، وہ بختیار تھا، کسی بھوکے شیر کی طرح دوڑ کر ان تک آ رہا تھا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحے کے لیے شہریار کے قدم بھی ہلے تھے۔ بلاول تو پہلے ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ بختیار مراد تک پہنچا تو بے دم سا ہوتا خونم خون ہو چکا تھا۔ مراد خانہ، اس نے بھائیوں سے بھی بڑھ کر جان چھڑکنے والے ساتھی کو بازو میں جکڑا۔ شہریار نے بندوق لوڈ کر لی۔ درخنے کام سے گئی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یارا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ مراد نے سر ہلایا۔ وہ اتنا بھی کمزور نہیں تھا، لیکن چوٹیں اسے کافی لگی تھیں۔ بختیار نے اسے چھوڑا اور ایڑیوں پر پلٹا، اور ایک دم شہریار نے اس پر بندوق تان دی۔ یہ تو شہریار خان، اس بندوق کو چلا کر میرے سینے کے آر پار کر دو، ورنہ خدا کی قسم تم اپنے قدموں پر یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ میں تمہاری لاش کو اپنے گاؤں میں ہی گاڑ دوں گا۔ وہ پنکارا۔ بختیار، دکھنے کے الفاظ منہ میں ہی کہیں رہ گئے۔ تمہاری اس بیکار دھمکیوں سے نہ مجھے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی میں ڈروں گا۔ میرے بابا کو واپس کرو، وہ بھی چیخا۔ گولی چلاؤ، بختیار بولتا ہوا اس کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ سیاہ شلوار سوٹ میں سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بس پھاڑ کھانے کو تیار تھا۔ اسے کسی انہونی کے احساس سے درخنے زرد پڑ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ شہریار نے مزید اس کی دھمکیاں برداشت نہ ہوئیں اور اس نے بختیار کے بازو پہ گولی چلا دی۔ گولی اندر جاتے ہی خون کی پچکاری سی نکلی اور بختیار 2 قدم دور ہوا۔ شہریار مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے یہ کھلونا ہے اور مجھے اسے کھیلنا نہیں آتا؟ وہ مسکرایا۔ تم نے پہل کر دی خان۔ اس نے درخنے کی سمت دیکھا جو بے ساختہ اس کی گولی لگنے پر چیخی تھی۔ یہ صحرا میرے سر نہ سجائیے گا کہ میں نے مارا ہے آپ کے بھائی کو۔ اس نے اپنی موت خود بلائی ہے۔ اور کہتے ہی دوسرے فائر کو اس نے ہوا میں بلند کیا اور کھینچ کر آج شہریار کے سینے پہ ماری کہ وہ دور جا گرا، اور اس کے بعد بختیار کو شاید ہوش نہیں رہا۔ اس کے اپنے بازو سے خون بہہ رہا تھا اور اس نے شہریار کو اٹھا کر پٹکا۔ یہ الگ بات تھی، اس نے اس پر بندوق نہ چلائی، لیکن اس نے ارد گرد پڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ شہریار نے بھی اپنا بچاؤ کیا تھا، لیکن بختیار شہریار کے مقابلے میں 2 گنا تھا۔ ایک تو بہت اونچا، لمبا اور کسرتی جسم کے ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ ہاتھ سے کرنا بہت مشکل تھا۔ شہریار خونم خون ہو گیا۔ درخنے دوڑ کے بلاول تک پہنچی۔ لالا کچھ کرے، وہ مار دے گا لالا کو، پلیز۔ درخنے نے اسے جھنجھوڑ دیا جو بت بنا کھڑا تھا، اور ایک دم وہ بھائی کو بچانے کے لیے اس سمت لپکا کہ بختیار نے اس کے منہ پر مکہ دے کر مارا۔ یہ لڑائی طویل ہو رہی تھی۔ مراد پلیز اٹھو، لیکن وہ سر پر چوٹ لگنے اور خون بہت بہنے کے باعث بے ہوش ہو چکا تھا، ورنہ یقیناً وہ اسے روک لیتا۔ وہ کسی طوفان کی طرح جو کسی شہر میں آئے اور سب تباہ کر دے، اس طرح شہریار پہ برس رہا تھا۔ اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے گندم کاٹنے کا آلہ دکھائی دیا۔ وہ چکر وہ شہریار کی گردن پر اپنے غصے اور جنون کے باعث ابھی پھیر ہی دیتا کہ درخنے چکتی ہوئی اس تک پہنچی تھی۔ بختیار نہیں! وہ دونوں ہاتھ اپنے بھائی کی گردن پر رکھے وہ تڑپ اٹھی۔ بختیار اسے خون اشام نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، معاف کر دیں۔ وہ سسک اٹھی، اپنے بھائی کا سر خود میں چھپائے وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر روئی۔ بختیار چند لمحے اسے غصے اور جنون میں دیکھتا رہا، اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس چیز کو پھینک کر وہ اٹھ گیا۔ درخنے شہریار کو خود میں سموئے پوری طرح رو رہی تھی۔ وہ اس کا بھائی تھا، وہ مر جاتی اگر بختیار اسے کچھ کر دیتا تو۔ شہریار ہوشی میں درخنے کے بازو تھام گیا، جبکہ
بختیار نے ایک نظر پریوش کو دیکھا اور مراد کی سمت بڑھنے سے پہلے ہی اس نے پریوش کا چہرہ تھام لیا، جو آنکھیں پاڑے منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کے لیے نیا ہے۔ اس نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ کچھ نہیں ہوا، جاؤ اندر۔ شاید جانیدار رو رہا تھا۔ اس نے پیار سے کہا، لارا خون وہ سسک کی۔ وہ مسکرا دیا، یہ عام بات ہے، جاؤ شاباش۔ اس نے بچوں کی طرف سے پیار سے پکارا اور زبردستی اسے اندر دھکیل کر باہر سے لاک کر دیا۔ شبہ خود ملازموں کو اشارہ کر کے مراد خان کو اپنے اسی بازو میں جس پر گولی لگی تھی اس نے تمام تر تکلیفوں سمیت اسے اٹھایا اور اسپتال کے لیے نکل گیا۔ شبہ دوسری طرف بلاول درکنے کے ساتھ اپنے بھائی کو اٹھا کے اسپتال لے جا رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی لارا کو یہ سب کرنے کی؟ وہ روتے میں بلاول پہ چیخی۔ شہریار کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹریٹمنٹ کر دی تھی۔ مراد کی بھی ٹریٹمنٹ ہو چکی تھی، جبکہ وہ شاید بھول گئی تھی کہ بختیار کے گولی لگی ہے اور اس وقت اس کی سرجری ہو رہی تھی، لیکن درکنے خان یہ بھولی بلاول پر بھڑک رہی تھی۔ یہ بات کی باتیں ہیں، بختیار کی سرجری ہو رہی ہے، تم وہاں جاؤ، بلاول نے کہا تو وہ ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ آئی سی یو کے باہر کھڑی وہ بے چینی سے اپنے بھولنے کو کوسنے لگی، جبکہ مراد کو ہوش آ چکا تھا اور وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا دروازے پہ پہنچ گیا تھا۔ درکنے کو شرمندگی ہوئی کہ مراد بختیار کو اس سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے ہر صحیح اور غلط میں شامل رہا تھا۔ وہ اف نہیں کرتا تھا اور بختیار، وہ تو شاید دیوانہ تھا ہر اس شخص کے لیے جسے وہ چاہتا تھا، اور دیوانہ تھا وہ اس کا بھی تھا، لیکن درکنے اس کا حق ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ آنسو متواتر گرنے لگے۔ ڈاکٹر تقریباً گھنٹے بعد باہر نکلے تھے اور سرجری کامیاب ہونے کی اطلاع دی تو سب کی جان میں جان آئی۔ وہاں بلاول بھی آ گیا تھا۔ مراد نے منہ موڑ لیا، انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، آپ لوگ تب مل سکتے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا۔ مراد کے پوچھنے میں ڈاکٹر نے بتایا اور مراد کو اس کے روم میں جانے کا کہا۔ درکنے نے بھی زبردستی کی تو وہ چلا گیا، مگر بے چینی اس کے انگ انگ سے واضح ہو رہی تھی کہ وہ اپنے خان کے لیے کس قدر بے چین ہے۔ وہ روم میں شفٹ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا، لیکن درکنے اس کے پاس سے نہیں ہلی، وہ وہیں بیٹھی تھی، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مراد بھی ڈاکٹر سے لڑ چکا تھا، جو اسے آرام کا کہہ رہے تھے، اور وہ بار بار بختیار کے کمرے میں جانے کا کہہ رہا تھا۔ مراد لڑکا اس کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا ویسے ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ درکنے حیرانگی سے ان کی بانڈنگ دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے؟ فی الحال تو وہ سڑ گئی تھی۔ خان آپ ٹھیک ہیں؟ مراد لبکا۔ بختیار نے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنا بازو دیکھا اور سامنے بیٹھی درکنے کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ شاید بولنے کا دل نہیں کیا تھا، وہ اٹھنا چاہتا تھا۔ یار کس نے کہا تھا ہیرو بن جائیں، اور اس کی مجال دیکھیں، گولی چلا دی۔ میں کہہ رہا ہوں میں اس کی ٹانگیں۔ وہ ایک دم رکا۔ دونوں نے درکنے کی جانب دیکھا اور مراد لب دبا گیا۔ ہاں کہہ دو، میرے بھائی کی ٹانگیں توڑ دو گے، لا توڑ دو گے، تمہارے کان کو جو ایک گولی لگ گئی ہے۔ خانم گولی لگی ہے، مراد احتجاجاً بولا، جبکہ بختیار نے اسے گولی لگائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں گولی لگی ہے، مجھے بھی علم ہے، ایک تمہیں ہی خیال نہیں ہے، شاید کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جسے خیال ہو، سارا خیال تم نے رکھنا ہے تو میری ضرورت تو نہیں ہے اب تمہارے خان کو۔ وہ غصے سے بھڑکی۔ مراد چپ سا رہ گیا۔ لو اب تم سے بھی جلنے لگا ہے میرا خان، وہ نفی میں سر ہلاتا آہستگی سے بولا، جبکہ درکنے مٹھیاں بیچ گئیں۔ اسی کے کانوں میں باتیں کرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ بولی، خانم میں جا رہا ہوں سچ میں۔ مراد نے خود ہی ہاتھ اٹھا دیے، جبکہ درکنے اسے گھور رہی تھی، اور وہ بیچارہ میسنی سی شکل بنا کے وہاں سے نکل گیا، جبکہ درکنے نے روم کو ہی تالا لگا دیا۔ سائیں ہسپتال ہے، وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی پتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ غصہ کس بات کا چڑھا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے پاس بلانے لگا، جبکہ درکنے کو بے ساختہ بہت سارا رونا آیا۔
یہ کیسی بات تھی؟ وہ اسے محبت میں ہمیشہ آگے تھا، ہمیشہ۔ یہ غلط ہے بختیار، اس کے سینے سے لگی رو دی۔ اب کیا غلط ہو گیا؟ اس نے لب دبا لیے، وہ اسی کے شانے سے پر سرک چکی تھی جو زخمی تھا۔ مجھے بھی محبت کرنے دے، مجھ سے ناراض ہونا تھا آپ کو۔ وہ اس کے چہرے کو چھوتی بولی۔ ناراض تو میں ہوں تم سے، یہ کس نے کہا کہ میں مان گیا ہوں؟ لیکن وہ کیا ہے جہاں حالات مجھ پہ تنگ ہو رہے ہیں، دن با دن کب سینے سے روح نکل جائے علم نہیں۔ پھر اس ناراضگی کا کیا کروں گا؟ وہ اس کا ایک دم پھیکا پڑتا چہرہ دیکھنے لگا، چھپ کے درکنے کو لگا اس کے لفظوں نے اس کا دم نکال لیا ہو۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ وہ کانپ اٹھی۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے پیشانی پر لگ گیا۔ میں خود جان سے مار دوں گی۔ میں تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بدتمیز، نہایت اڑیل خڑوس۔ اور وہ چلا اٹھی، چھپ کے وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کے بالوں کو ایک دم اپنے بھاری ہاتھ کی مٹھی میں جگڑ گیا، اور ایک دم ہی اس نے اس تنگ سی جگہ پر اسے بھی اپنے پہلو میں لٹا لیا، بالکل خود سے قریب کر کے۔ پلیز آئندہ ایسا مت کہنا، پلیز، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ روتی جبکہ بختیار نے اس کے گال پر پیار کیا۔ نہیں کہوں گا، تم بھی مجھے ٹیز کرنا بند کرو۔ وہ گزشتہ بات یاد کراتا بولا۔ کبھی نہیں کروں گی، وہ بولی جبکہ بختیار مسکرایا۔ لیکن ایک پرابلم ہے کان۔ وہ اس کے بکھرے بال سنوار رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کا چمکتا چہرہ دیکھنے لگی جہاں تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس کی سزا سخت ہے اور معافی بہت محنت کے بعد ملے گی، وہ بھی اگر مجھے آپ کی فرمانبرداری کچھ سمجھ آئی۔ مطلب؟ اس کی گرم سانسوں سے گھبرا کر وہ سب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ مطلب؟ اس کے کان کے قریب جھکا، اور جس طرح سے اسرار سے بھرپور لہجے میں جو الفاظ اس نے کہے، ترکنے ہوش کھونے لگی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلیں اب جا سکتی ہیں آپ، کوشش کریں مجھے منانے کی اب، باقی باتیں آپ کی باہوں میں ہوں گی۔ ہماری باہیں ویسے ہی زخمی کر دی ہیں آپ نے۔ پٹی پر ہلکی ہلکی خون کی لکیر، ترکنے جو اس کے چھوڑنے پر ایک دم گرتی گرتی بچی تھی، جلدی سے اس کی سمت بڑھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، بھرپور چھایا ہوا۔ وہ اسے نگاہ چرانے لگی، چھپ کے بختیار جتنا ہو سکتا تھا آوارہ نظروں سے اسے دیکھ کر اس کی سانسیں تھام رہا تھا۔ ایک دم دروازہ بچا تو درکنے لب بھینچ گئی۔ وہ کمینہ باہر کھڑا ہے۔ بختیار کا کہکا ابھرا۔ میں اس کا سر پھاڑ دوں گی، اس کی شادی کرے، وہ منہ بنا کے بولی۔ بختیار ہنسیا۔ سائیں فی الحال دروازہ تو بولی، وہ بولا اور سیدھا ہو کے بیٹھا، جبکہ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں کھولوں گی۔ بختیار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ بیٹھ کے پاؤں میں لگی ٹیبل پر بازو رکھ کر ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھ کے ایک ادا سے بولی، نو پرابلم، ایک رات ہاسپٹل کے نام۔ بختیار خود پر کمبل ہٹاتا اٹھا۔ نہ، وہ ایک دم بھاگی، جبکہ وہ وہیں رک کر اسے دیکھنے لگا، اور درکنے لب کاٹتی دروازہ کھول کے۔ مراد تو پیچھے تھا، باقی ملازم تھے جو ڈرتے ڈرتے دستک دیکھ چکے تھے، کیونکہ انہیں خان کی فکر تھی۔ اگر صرف مراد ہوتا تو درکنے سے جی بھر کر سنا چکی ہوتی، لیکن باقی سب کو دیکھ کر سائڈ پہ ہوگی، اور مراد اندر گھس گیا۔ تمہاری تو شادی کر کے اپنے شوہر کی زندگی سے پھینکتی ہوں تمہیں باہر، وہ دان پیس کر بولی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں خانم، آپ اجرت کریں، ورنہ جینا حرام کر دینا ہے میں نے آپ کا، وہ دان نکالتا بولا۔ چھوٹے بچے ہو تم، وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کے بھرپور ارادوں میں تھی۔ بختیار باقی سب سے گفتگو کر رہا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ آپ بھی تو چھوٹی بچی نہیں ہیں، تو سمجھیں اپنے دیور کے جذبات کو، وہ مسکرایا۔ تم، وہ مٹھیاں بھیج گئی۔ لیکن دلی سکون ہے، اب میرے بارے میں جلد سوچنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فائبرو مزے سے اچکا کر بختیار کے پاس چلا گیا، جس نے اسے کان میں کچھ کہا تھا، اور ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر مراد نے اس کے کان میں کچھ کہا، درکنے باہر نکل گئی۔ شہریار کی طبیعت خراب تھی۔